السلام علیکم گائز. پچھلے لیکچر میں نے کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. تو اس لیکچر میں ہم کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس کی ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کریں گے, پریکٹس ایکسرسائز, تاکہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں کلیئر ہو جائے. پہلے ہم اس ایکسرسائز کا میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. وہ ایون آئیڈینٹیفائنگ ایون اور اوڈ نمبر. ایون اور اوڈ نمبر کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. پہلے میں اس کے لیے ایک ان پٹ ویریبل بنا دیتا ہوں جس کا میں نام دے دیتا ہوں نم ایک ویریبل میں بناتا ہوں, اور اس کی ڈیٹا ٹائپ میں جو رکھتا ہوں وہ انٹیجر ہوگی, کیونکہ میں اس میں ایون اور اوڈ معلوم کرنا چاہتا ہوں, اور ایون اور اوڈ پازیٹیو انٹیجرز میں ہم معلوم کرتے ہیں نا, تو اس لیے. اور پھر میں ان پٹ کا فنکشن استعمال کرتا ہوں, اور جب میں ان پٹ کا فنکشن استعمال کرتا ہوں تو یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں انٹر نمبر, اور میں نے ایک نمبر کو ان پٹ فنکشن کے ذریعے اس میں ایک نمبر اسٹور کر دیا. اگر یہ پھر کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ کے ذریعے میں ایک کوڈ بنا دیتا ہوں جس میں ایون اور اوڈ نمبر میں فرق کر سکوں. تو اگر یہ نمبر ابھی اس میں آپ کو ایک نیا سائن بتاؤں گا. یہ جو ہے نا, یہ پرسنٹیج سائن, اس اگر یہ مثال کے طور پر, چلو میں اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. اگر میں چاہتا ہوں کہ 5/2 اگر میں کروں تو اس کا ریمائنڈر کیا آئے گا. میں اگر چاہتا ہوں کہ ریمائنڈر معلوم کر لوں جب 5 2 پہ ڈیوائڈ ہو جائے, 5 2 پہ ڈیوائڈ ہو جائے تو پھر اس کا ریمائنڈر کیا ہوگا, تو یہ مجھے معلوم ہو جائے تو میں اس کا ریمائنڈر ہوگا 1, کیونکہ 2 2 4 ہو جاتا ہے تو اس کا ریمائنڈر 1 آ جاتا ہے. سملرلی اگر 4 اور 2 یہ ڈیوائڈ ہو جائے تو اس کا ریمائنڈر 0 آئے گا. تو دیکھیں یہ ریمائنڈر 0 آ گیا ہے. تو یہ جو سگنیچر ہے یہ پرسنٹ کا سائن, تو یہ سائن اس لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ جب دو نمبرز ڈیوائڈ ہو جائے تو ان دو نمبرز کا جو ریمائنڈر ہو وہ ہمیں معلوم ہو جائے. تو اس سائن کو میں ایسا ریمائنڈر استعمال کرتا ہوں. تو میں نے یہاں num%2 لکھ لیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ نمبر 2 پہ ڈیوائڈ ہو جائے تو اس کا ریمائنڈر آئے گا, یہ اس سے مراد. تو اس کا اگر یہ ایون نمبر ہو اور یہ 2 پہ ڈیوائڈ ہو جائے تو اس کا ریمائنڈر پھر 0 ہونا چاہیے نا. اگر ایون نمبر 2 پہ ڈیوائڈ ہو جائے تو اس کا ریمائنڈر 0 ہونا چاہیے. تو یہ میں نے کنڈیشن لکھ دی کہ if number divided by 2 is equal to 0, تو یہ مجھے پرنٹ کر کے دے گا. ابھی یہاں پر میں ایک اور کانسیپٹ بھی آپ کو بتاتا چلوں, ایف اسٹرنگ کا کانسیپٹ. ایف اسٹرنگ کا کانسیپٹ اس طرح ہوتا ہے کہ اس پہ ہم جو ویریبل ہم نے وہ بھی استعمال کر سکتے اس طرح. یہ آپ کو جب یہ پروگرام یہ کوڈ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کو یہ ایون ہے. ایف اسٹرنگ کا استعمال کرتے ہوئے میں نے پرنٹ کر لیا کہ اگر یہ نمبر جب 2 پہ ڈیوائڈ ہو جائے اور اس کا ریمائنڈر 0 کے برابر آ جائے تو پھر یہ نمبر ایون ہوگا. اور اگر ایسا نہ ہو, اگر ریمائنڈر 0 نہ آئے تو پھر کیا ہوگا, پھر مجھے پرنٹ کر کے دو کہ یہ نمبر کیا ہے, یہ نمبر آڈ ہے. کیونکہ یہ آسان سی بات ہے, جب ایک نمبر 2 پہ ڈیوائڈ ہو جائے اور اس کا ریمائنڈر 0 نہ آئے تو وہ آڈ ہی ہوگا, اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. اگر اور کچھ ہو سکتا ہے تو آپ کمنٹ میں پھر وہ کریں. اچھا, یہ میں نے کوڈ رن کر لیا اور یہ مجھ سے کوئی نمبر مانگ رہا ہے, تو میں 5 دے دیتا ہوں. 5 از سوری یہاں پر ایک غلطی ہوئی ہے کہ یہاں پر میں نے اوڈ کے لیے بھی لکھ لیا کہ نمبر از 0, تو یہاں پر میں نے یہ اوڈ کر لیا. اب یہاں پر امیج سے نمبر میں 5 دے دیتا ہوں, تو دیکھو 5 از اوڈ. اس نے مجھے ریٹرن کر دے دیا کہ 5 از اوڈ. اگر میں اس کی جگہ 6 دے دیتا ہوں, 6 از ایون. اگر میں 66 دے دیتا ہوں نمبر, 66 از ایون. اگر میں 77 دے دیتا ہوں تو 77 از اوڈ. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کوڈ صحیح طریقے سے رن ہو رہا ہے. ابھی اس میں ہم نے 3 چیزیں نہیں سیکھی. 3 چیزیں کیا ہے کہ یہ ایک پرسنٹیج کا سائن نہیں سیکھا,
کہ پرسنٹیج کا سائن اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہمیں کسی جب دو نمبرز ڈیوائڈ ہو رہا ہو تو اس کے ریمائنڈر کا پتہ ہمیں ڈائریکٹلی چلے تو ایسے. اور ایف اسٹرنگ کا استعمال اس لیے ہوتا ہے کہ اس ویریبل کو ہم ڈائریکٹلی ادھر لا سکیں، لیکن اس کے لیے ایف اسٹرنگ کے بعد جب ایف لکھیں گے تو اس کے بعد کوماس کا استعمال ضرور کریں گے اور ساتھ میں ادھر کرلی بریکٹس میں اس ویریبل کا نام لکھیں گے علیحدگی سے، تو پھر ہمیں بس ایف اسٹرنگ ایگزیکیوٹ ہوگا. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں، اور اگلے لیکچر میں پھر آپ کو لوپس کے بارے میں بتاؤں گا.